ہالی ووڈ کے مصنف نے تلاوت کر کے دل جیت لیے۔ تلاوت قرآن پاک کے مقابلوں میں حصہ کیوں لیا؟ کتنی فلمیں لکھ چکے ہیں؟ ہالی ووڈ کے فلم اور ٹی وی اسکرین رائٹر یاسر عمر شاہین نے مارچ 2023 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے تحت ہونے والے مقابلے میں شرکت کی، جہاں فلسطینی نژاد امریکی امیدوار یاسر عمر شاہین نے عطر الکلام شو میں تلاوت قرآن پاک کے مقابلوں میں اپنی منفرد تلاوت سے سب کے دل جیت لیے۔ عطر الکلام رمضان کے معروف ٹی وی پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اس پروگرام میں شریک خوبصورت آوازوں کے حامل افراد قرآن کی تلاوت اور اذان سناتے ہیں۔ اس مقابلے کا مقصد خوبصورت آوازوں میں تلاوت قرآن اور اذان دینے والوں کو سامنے لانا اور شرکاء اور ناظرین کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ عطر الکلام شو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے اقدامات میں سے ایک ہے جو 2019 میں شروع ہوا۔ اس شو میں تلاوت قرآن پاک اور اذان دینے میں ممتاز صلاحیتوں کے حامل افراد کے درمیان بین الاقوامی مقابلہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے لیے مجموعی طور پر 1,20,00,000 سعودی ریال سے زائد کے بڑے مالی انعامات مختص کیے گئے ہیں۔ اس شو کا پہلا ورژن رمضان 2022 میں سعودی چینل پر لانچ کیا گیا۔ اس میں دنیا کی کچھ بہترین آوازوں کے حامل افراد نے شرکت کی تھی۔ تلاوت، صوتیات اور مقام کے اصولوں کے ماہرین پر مشتمل خصوصی جیوری کے سامنے 160 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے 90,000 سے زائد شرکاء نے پہلے اور موجودہ ایڈیشن میں شرکت کی۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی سعودی وژن 2030 کے مطابق مملکت میں تفریحی شعبے کو منظم کرنے اور ترقی دینے اور مملکت کے تمام خطوں میں معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے کاموں کو انجام دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ہالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے امیدوار یاسر عمر شاہین نے اپنے لیے درس و تدریس کے پیشے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کیلیفورنیا کی سان ہوزے یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر کی حیثیت سے کام کیا اور متعدد مقابلوں میں حصہ لیا، جس کے بعد وہ عطر الکلام شو میں پہنچے۔ یاسر عمر شاہین کو بہت سے بین الاقوامی تجربات حاصل ہیں اور وہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ ڈیلاس ٹیکساس کی مساجد میں مسلمان بچوں کو قرآن اور بین الاقوامی قوانین کی تعلیم دینے میں مصروف رہے۔ یاسر عمر شاہین کا کہنا ہے کہ میری زندگی ہالی ووڈ کے ہالز میں قرآن حفظ کرنے، تلاوت کرنے اور اسکرپٹ لکھنے میں گزری۔ میں نے 130 سے زائد پروگراموں کی تیاری کی نگرانی کی، 14 دستاویزی فلمیں بنائی اور عرب اور اسلامی ممالک میں ٹی وی چینلز پر بہت سے پروگراموں میں شرکت کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، اپنی والدہ سے کچھ پیسے چوری کر لیتا تھا تاکہ چپس اور ٹافیاں خرید سکوں۔ جب میری والدہ کو اس کا علم ہوا تو وہ باہر گئیں اور جب 1 گھنٹے کے بعد واپس آئیں تو ان کے پاس قاری محمد البراق کی تلاوت کی ایک کیسٹ تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ ایک روز میں بھی محمد البراق جیسا بن جاؤں۔ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی دعا قبول کی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی ہر ممکن توقیر کر رہا ہوں۔ یاسر عمر شاہین کے اساتذہ کا ماننا ہے کہ اپنے گہرے تخیل کی بدولت شاہین نے فلم سازوں کے ساتھ ان کے شعبوں میں مقابلہ کیا۔ وہ وہاں تھے جہاں بہت سے عرب امریکیوں کی کمی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔